اب یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا، اس کا مطلب ہے کہ یہ انعام یافتہ بندے ہیں۔ تو ہم نے پہلا پوائنٹ تو یہ اٹھایا کہ یہاں انعام یافتہ بندوں کو بطور انعام، ان کی معیت کو بطور انعام ذکر کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ انعام یافتہ بندوں کو کیسے پہچانیں گے؟ اس کے لیے تھوڑا سا علم چاہیے۔ ایک آسان سی پہچان ہم آپ کو اور بتا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے الحمد شریف میں بیان فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ وہ یہ 4 گروپ ذکر کر دیے، انبیاء علیہ السلام، صدیقین یعنی بڑے بڑے صحابہ جو اجلہ صحابت، شہداء جو صحیح العقیدہ شہید ہوئے اللہ کے راہ میں لڑتے ہوئے، اور صالحین اس میں باقی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، علماء، مفتیان کرام اور نیک لوگ سب اس میں شامل۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ہمیں دعا کے واجب کر دیا ہے، اے اللہ تعالیٰ میں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو ہم بارہ آپ کو سمجھاتے ہیں، اب غور کریں، یہ دعا کیوں نہیں بیان فرمائی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ چلا، وہ راستہ جو قرآن کا راستہ ہے، وہ راستہ جو حدیث کا راستہ ہے، نہیں، انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، ایک بات یہ کہ انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہی قرآن و حدیث کا راستہ ہے، کنفرم ہے۔ دوسرا جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ کہ یہ بتائیے قرآن صرف ایک زمانے کے لیے تھا یا قیامت تک کے لیے؟ بولیے، قیامت تک کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو مجھے بھی یہ حکم ہے کہ ہم عرض کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ کوئی زمانہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں سے خالی نہیں ہوگا، کیونکہ رول ماڈل ان کو بنایا ہے نا، کوئی زمانہ ان سے خالی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے جو انعام یافتہ بندے ہیں وہ سرکار کے دور میں تلاش کریں، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر اس کے بعد حتیٰ کہ آپ کا ہمارا زمانہ۔ اب اپنے زمانے میں اگر آپ انعام یافتہ بندے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا معیار کیا ہوگا؟ جو پہلے انعام یافتہ بندے ان کے اوپر پرکھ لو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1500 سال کے عرصے میں جتنے بھی ایسے لوگ گزرے کہ جو صحیح العقیدہ تھے، نیک تھے، باعمل تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اللہ کے مطیع و فرما بردار تھے، وہ انعام یافتہ بندے ہوئے۔ اب آپ ایک لسٹ بنائیں اپنے اکابرین کی، جتنے گزرے ہیں، مشہور کی لسٹ بنا لیں، بہت بڑی لسٹ بنے گی، اس میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 90% صرف اہل سنت و جماعت ہوں، اہل سنت جو ہمارا عقیدہ ہے، جس عقیدے پہ آج ہم ہیں۔ معمولات میں فرق ہو سکتا ہے، اس وقت جو 12ویں جس اسٹائل سے منائی جا رہی ہو سکتا ہے اس کی نظیر آپ کو پہلے نہ ملے، لیکن وہ عقیدہ نہیں ہے، وہ ہے معمولات۔ میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے عقیدہ دیکھ لیں، 1500 سال میں جتنے بڑے اکابرین گزرے ان کے عقائد وہی تھے جو آج اہل سنت کے عقیدے۔ سب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے افضل ہونے کے قائل رہے، سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کو تسلیم کیا کرتے تھے، سب استمداد اولیاء، استمداد انبیاء کے قائل رہے، طریقہ کار صحیح ہونا چاہیے، نظریہ ٹھیک ہونا چاہیے، اس کی تلقین ضرور کرتے رہے، سب مزارات کے قائل رہے، صاحب مزار کی تعظیم، اس سے استغاثہ کے قائل رہے، کسی نے انکار نہیں کیا۔ 1500 سال اٹھا کر دیکھیے آپ، سب ایصال ثواب کے قائل رہے، جو تقریباً جو ہمارے عقیدے آج ہیں وہ سب اکابرین سے ثابت ہیں، اور بڑے بڑے اکابرین سے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب اللہ کا حکم تو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کا حکم ہے نا، اے اللہ تعالیٰ میں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، اور 1500 سال کے انعام یافتہ بندے جتنے بھی آپ دیکھ لیں وہ اہل سنت میں، بڑے بڑے سب اہل سنت میں سے ہیں، اور یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ لکھیں، جتنے بھی اولیاء کرام آئے صرف اہل سنت سے آئے، جتنے بھی بڑے بڑے ولی دیکھ لیں سب اہل سنت سے آئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بس سیکھنا ہے کہ انہیں انعام یافتہ بندوں کے نظریات کیا تھے، ان کے خیالات کیسے تھے، ان کے عقائد کیسے تھے، پھر پرکھ لیں۔ آج کے دور میں آپ کو خود پتہ چل جائے گا کون صراط مستقیم کی دعوت دے رہا ہے اور کون غیر صراط مستقیم پر گھسیٹ رہا ہے، پھر آپ بھی بچیں گے، آپ کی نسلیں بچیں گی، اور اس کے لیے اہتمام کرنا ہوگا۔